بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 45۔ ناظرین، دبئی ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے میرا قیام تقریباً 14 گھنٹے کا تھا۔ صبح 5 بجے ایئرپورٹ پر جہاز سے اترا۔ پاکستان کے لیے پرواز کا وقت رات 9 بجے کا تھا۔ کاؤنٹر پر تشریف فرما خاتون، جو میرے وطن کی زبان اردو بول رہی تھی، نے کہا کہ آپ فلاں ریسٹورنٹ میں جا کر ناشتہ کر سکتے ہیں۔ میں دبئی ایئرپورٹ پر ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکلا اور کوئی آدھا گھنٹہ ایئرپورٹ کے بازار مصر میں گھومتا گھامتا دوسری منزل کے ایک ریسٹوران میں لگی ہوئی لمبی لائن میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ مفت کا ناشتہ تھا، کون چھوڑنے والا تھا؟ کوئی 15 منٹ بعد میری باری آئی تو کاؤنٹر پر تشریف فرما خاتون نے کہا، آپ کی فلائٹ رات 9 بجے کی ہے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ کریں گے تو پھر دوپہر یا شام کا کھانا مفت میں نہیں ملے گا، اس لیے آپ لنچ کا انتظار کریں۔ 1 بجے کے بعد ریسٹورنٹ کا بوفے کھلے گا۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر جی بھر کے کھا لینا اور کھاتے رہنا۔ خاتون نے بڑی سمجھداری والی بات کی۔ میں نے مفت مشورہ دینے پر خاتون کا شکریہ ادا کیا اور لائن سے نکل کر ریسٹوران سے نیچے اتر آیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر مساجد کا بہترین انتظام ہے۔ ان مساجد میں مجھ جیسے مسافر نہ صرف رب کریم کے حضور سجدہ کرتے ہیں بلکہ سجدے کے بعد آنکھیں بھی نیند دیوی سے لگا لیا کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دبئی میں کام کرنے والے ایک پاکستانی سے گپ شپ میں اس نے کہا کہ کھانے کے لیے جب آپ ریسٹورنٹ میں داخل ہو جائیں تو کھانا کھا کر ریسٹورنٹ سے باہر نہ آئیں، ریسٹورنٹ میں ہی رہیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں اور شام تک کھاتے رہیں، تمہیں کوئی ریسٹورنٹ سے نکالے گا نہیں۔ دبئی میں مقیم پاکستانی کا یہ مشورہ بھی بہت خوب تھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ریسٹورنٹ چلایا۔ پہلے پورے بوفے کا جائزہ لیا کہ پہلے کیا کھانا ہے۔ کھانوں میں اپنی پسند کا کھانا کھا کر مغرب کی اذان تک ریسٹورنٹ میں بیٹھا رہا۔ مغرب پڑھنے کے بعد ریسٹورنٹ سے نیچے اتر آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹ کے شاپنگ مالوں میں ونڈو شاپنگ کرتا رہا۔ رات 9 بجے کی فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تو لائن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کی بڑی تعداد میں کوئی 1 گھنٹہ انتظار کے بعد بورڈنگ کارڈ ملا تو ایک انتظارگاہ سے دوسری انتظارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ 8:30 بجے جہاز میں بیٹھنے کے لیے دروازہ کھلا اور مسافر دبئی سے پاکستان کے لیے جہاز میں بیٹھنے لائن میں جانے لگے۔ جہاز کے دروازے کے قریب گیلری میں ایئرپورٹ کی ایک خاتون افسر کے قریب آیا تو اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے لائن سے باہر کر دیا اور بغیر کسی سوال و جواب کے میرے دستی بیگ پر سٹیکر لگا کر جہاز کے سامان والے حصے میں پھینک دیا۔ شاید میرا بیگ سائز میں بڑا تھا۔ خاتون کے اس ہنگامی عمل سے میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ دستی بیگ میں نہ صرف نقد رقم تھی بلکہ بچوں کے لیے قیمتی تحائف اور لیپ ٹاپ بھی تھا۔ دستی بیگ تھا اس لیے تالا لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ جہاز دبئی ایئرپورٹ سے رن وے پر دوڑنے لگا۔ دبئی سے سرزمین پاک تک دعائیں مانگتا رہا کہ دستی بیگ کے تالے پر ایئرپورٹ کے کسی اہلکار کی نظر نہ پڑے، ورنہ پھر کاری خود ہی سمجھ لے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے بے نظیر ایئرپورٹ پر جہاز اترنے کا اعلان ہوا تو دل کی دھڑکنیں کچھ تیز سی ہو گئی۔ عجیب سی روحانی مسرت محسوس ہونے لگی۔ 12 سال بعد میں اپنے دیش کی پاک دھرتی پر قدم رکھنے والا تھا اور میرے وہ پیارے جن کی یاد میں زندگی کے ہر مسرت سے محروم تھا، ایئرپورٹ سے باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ 1998 میں پاکستان سے جاتے وقت میں نے صرف شاہد بخشالوی کی بیٹی یعنی ایک پوتی کو گود میں اٹھایا تھا اور بفضل تعالیٰ نورین بیٹی شاہد اور امجد کے 6 بچوں اور بانجو بھتیجوں کے بچوں کی یعنی میرے پردیش جانے کے بعد پیدا ہونے والی نئی نسل کے کئی ایک پھول کھلیوں سے میں ملنے والا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جہاز رات 11 بجے اتر گیا۔ میں دوسرے مسافروں کے ساتھ امیگریشن سے فارغ ہوا تو سامان کی طرف دوڑا اور بے چینی سے دستی بیگ
کا بیلٹ پر آنے کا منتظر تھا۔ دور سے دستی بیگ پر نظر پڑی تو دل دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی بیگ میرے قریب آیا میں نے جھپٹ کر اٹھایا، کھول کر دیکھا تو جان میں جان آ گئی۔ سب کچھ محفوظ تھا۔ سامان اٹھا کر جیسے ہی میں ایئرپورٹ لاؤنج سے باہر آیا تو چھوٹے بچے سیکورٹی عملے سے بے پرواہ گیٹ پر مجھ سے شہد کی مکھیوں کی طرح لپٹ گئے۔ تو استقبالیہ میں لوگ حیران ہو گئے، اس لیے کہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ وہ بچے تھے جو اپنے والدین کی شناخت پر مجھے میری تصویر میں دیکھا کرتے تھے۔ بچوں کے لاڈلے استقبال سے فارغ ہوا تو پیارے رشتوں کے ساتھ عزیز دوست بھی ایک لمبی قطار میں کھڑے تھے اور باری باری گلے لگا رہے تھے۔ اپنے تو اپنے دوستوں کی بیوی بچے بھی اس خوشی کا اظہار کر رہے تھے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پرتپاک استقبال سے مجھے احساس ہوا کہ عرصہ دراز کے بعد چاہنے والے جب زندگی میں کسی موڑ پر ملتے ہیں تو ان کی چاہت کی باہوں سے گلاب محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ایئرپورٹ پر مثالی استقبال کے بعد بخشالی اور ثوابی ٹوپی سے آئے ہوئے عزیز اپنے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور میں اپنوں کے ساتھ کھاریاں چلا آیا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔